اور ناموافق حالات کے جکڑ تھے جو حضور اور اصحاب حضور کو دیکھنا پڑے۔ ان راہوں میں کانٹے بھی بچھائے گئے، گڑھے بھی کھودے گئے، گندی اوجریاں جس میں پتھر پہ ڈالی گئی۔ ایک بدبخت گلے میں کپڑا ڈال کر تاؤ بھی دیتا ہے۔ شاب ابی طالب کی گھاٹی کے دکھ کون بھول سکتا ہے؟ 3 سال تک میرے حضور علیہ السلام کا معاشی اور سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا۔ نہ غلہ پہنچنے دیا جاتا ہے اور نہ پانی پہنچنے دیا جاتا ہے، اور حالت یہ تھی کہ لوگ سوکھے پتے کھا کھا کر گزر اوقات کرنے پر مجبور ہو چکے تھے۔ لیکن جب دیکھا کہ مکے کے حالات بدلنے کی طرف نہیں آ رہے ہیں تو میرے حضور ایک طویل اور کٹھن سفر کر کے اہل طائف کے پاس پیغام لے کر پہنچے اور ان کے بڑے بڑے سرداروں کو دین اسلام کی تبلیغ کی۔ جب بات مکمل ہوئی تو خیال یہ تھا کہ یہ لوگ حمایت کا اعلان کریں گے، لیکن انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ ہم آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ حضور فرمایا کہ میں بڑی محبت سے تمہارے پاس پیغام لے کر آیا تھا، تم نے بات کو قبول نہیں کیا، یہ تمہاری مرضی ہے، لیکن تم اتنا ضرور کرنا کہ مکے والوں کو نہ بتانا کہ میں تمہارے پاس پیغام لے کر آیا تھا۔ ان میں سے ایک کہنے لگا کہ ہم آپ کا راز کیوں رکھیں، ہم تو لوگوں کو بتائیں گے کہ نیا دن ہمارے پاس بھی آیا تھا اور ہم نے بھی مسترد کر دی۔ بات یہاں تک بھی رہتی تو یہ ایک امر آخر تھا، لیکن ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ جب حضور علیہ السلام واپس پلٹنے لگے تو انہوں نے 2 رویا کی تاروں میں اوباشوں کو کھڑا کیا اور ان کے ہاتھوں میں پتھر دیے۔ جب میرے حضور چلتے تو وہ حضور کے قدموں پہ پتھر مارتے، ایک قدم پہ پتھر لگتا تو میرے حضور دوسرے پہ پلٹتے، دوسرے پہ پتھر لگتا تو میرے حضور واپس پہلے پہ پلٹتے۔ شدت درد اور احساس کرب سے تھک کر میرے حضور نیچے زمین پر بیٹھ جاتے، ان کے 2 اوباش آگے بڑھتے، حضور علیہ السلام کو کندھوں سے پکڑ کر کھڑا کرتے، میرے حضور پھر چلتے، وہ پھر پتھر مارتے۔ اتنے پتھر مارے گئے کہ چاند سے خوبصورت پنڈلیاں خون سے نچڑنے لگی، نالین تھے کہ خون سے بھر چکے تھے، اب مزید چلنے کی بھی سکت باقی نہیں تھی۔ ایک فرشتہ حاضر خدمت ہے، اگر کہیں تو ابھی دونوں پہاڑوں کو ملا کر پوری بستی کو ہی ملیا میٹ کر دیتے ہیں، لیکن حضور فرمایا کہ میں رحمت بن کے آیا ہوں، زحمت بن کر نہیں آیا۔ پتھر کھا کر دعائیں دینا یہ ایک پیغمبر کا ہی حوصلہ ہو سکتا ہے۔ ہماری تو تقریر پہ کوئی سبحان اللہ نہ کہے تو ہمارا مزاج بگڑتا ہے۔ آج کا خطیب کہتا ہے کہ مجھے بلانے سے پہلے اتنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرو، میں پھر بات کرنے کے لیے آؤں۔ آج کہا جاتا ہے جب کتاب مفت نہیں تو تقریر مفت کیوں؟ تو جناب گاڑی پیٹرول سے چلتی ہے اور پیٹ میرے بچوں کو بھی لگا ہوا ہے۔ قوم کو یہ سارے نخرے کون دکھا رہا ہے جس کا وقت لینے کے بعد لوگ مہینہ مہینہ دعوتی عمل میں مصروف رہتے ہیں، جس کے پنڈال میں داخل ہوتے ہی زوردار نعروں کا استقبالیہ پیش کیا جاتا ہے، جن کے ہاتھوں کو چوم کر آنکھوں کو لگانا لوگ سعادت اور اعزاز سمجھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جب کتاب مفت نہیں تو تقریر مفت کیوں؟ تو جناب گاڑی پیٹرول سے چلتی ہے تو میں کہنا چاہوں گا صاحب تو گاڑی کے خرچے، پیٹرول کا ریٹ، کتابوں کی قیمت گنواتا ہے، آ ذرا دیکھ میرے رسول کا انداز تبلیغ۔ لوگ پتھر مارتے ہیں، میرے رسول میٹھی بولی سے بات کرتے ہیں، لوگ اوجریاں ڈالتے ہیں اور حضور جولی اٹھا کر ہدایت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اتنی کٹھن تبلیغ اور پھر رب کا یہ حکم نامہ، قل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب آپ فرما دیجئے لوگوں میں تم سے دین کی تبلیغ کا کوئی صلہ، کوئی اجرت، کوئی عوض، کوئی تنخواہ، لا اسألکم، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ تم بات سننا نہیں چاہتے تھے، میں نے پیغام تمہاری روحوں میں اتارا، میں نے تمہیں دین کی دعوت دی، تم نے آگے سے پتھر اٹھا لیے، میں نے رب کی توحید سکھانا چاہی، تم نے رخ موڑ لیے۔ آج دین روحوں میں اتارنے کے باوجود بھی لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔
الا المودۃ فی القربى، مگر میرے قرابت داروں سے پیار کرنا، میرے قریبیوں سے محبت اور مودت کے رشتے کو قائم رکھنا۔ اس پر علماء نے گفتگو کی ہے اور کہا کہ جب پہلے کہا کہ میں کچھ نہیں مانگتا تو بعد میں قرابت داروں کی محبت کا سوال کیوں رکھا گیا؟ اگرچہ یہ کوئی مادیت کی چیز نہیں ہے، لیکن باہر کے وسیلے کی ایک صورت تو بنتی ہے۔ تو اہل علم نے بڑی خوبصورت بات کہی، کہا یہ بھی حضور علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے نہیں مانگا تھا، اس میں بھی امت کی ہی بھلائی تھی کہ اگر تم میرے اہل بیت نبوت سے پیار کرو گے تو فائدہ میرا نہیں، فائدہ تمہارا ہی ہے، کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو۔ اور امت جب تک قرآن اور اہل بیت نبوت کے دامن کو پکڑ کے رکھے گی، امت کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے اپنے اہل بیت سے محبت کا درس ارشاد فرمایا، قولن فعلن حکمن ترغیبن ترہیبن۔ کبھی فرمایا لوگوں میرے اہل بیت کے معاملے میں اپنے رب سے ڈرتے رہنا، میرے اہل بیت کے معاملے میں اپنے رب سے ڈرتے رہنا۔ اور کبھی فرمایا لوگوں اللہ سے پیار کرو اس لیے کہ وہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے، اور مجھ محمد سے پیار کرو اس لیے کہ میں تو رب کا بھی محبوب ہوں۔ اور فرمایا میرے اہل بیت سے محبت تم نے میری وجہ سے کرنی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ کتنا پیار کیا کرتے تھے۔ میرے حضور کبھی شہزادوں کو اپنی گود میں بٹھاتے ہیں، کبھی اپنے مبارک سینے پہ کھڑا کرتے ہیں، تو کبھی حضور ان کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں، کبھی اپنی مبارک زبان ان کے منہ میں رکھتے ہیں اور کبھی ان کی زبان اپنے مبارک منہ میں رکھتے ہیں، اور کبھی حضور گھر کے قریب سے گزرتے ہیں اور حضور فرماتے بیٹا فاطمہ ان کو نہ رلایا کرو، ان کا رونا مجھ محمد کو بھی تڑپا دیتا ہے۔ اور کبھی حضور علیہ السلام دعا کے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے اللہ یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، مالک تو بھی ان سے پیار فرما، اور مالک جو ان سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار فرما۔ اور کبھی حضور علیہ السلام اللہ اکبر دونوں شہزادوں کے ہاتھ پکڑتے ہیں اور حضور فرماتے لوگوں جس نے میرے بیٹے حسن سے پیار کیا، جس نے میرے بیٹے حسین سے محبت کی، جس نے ان کے بابا علی سے پیار کیا، جس نے ان کی والدہ فاطمہ سے وفا کی، فرمایا جس نے ان چاروں سے پیار کیا کل قیامت کے دن محشر میں محمد کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پہ جلوہ فراز ہوتے ہیں، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، ننھی عمر ہے، سرخ رنگ کی قمیضیں پہنی ہیں، ابھی نیا نیا چلنا سیکھا ہے، مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، کبھی گرتے ہیں کبھی سنبھلتے ہیں۔ میرے حضور سے گرتے ہوئے شہزادے دیکھے نہیں جاتے۔ میرے حضور اپنا خطبہ اپنا ممبر چھوڑ کر جا کے شہزادوں کو اٹھا کے اپنی گود پہ بٹھا لیتے ہیں، اور حضور سچ فرماتے ہیں لوگوں رب نے سچ فرمایا ہے، اولاد بڑی آزمائش ہے۔ فرمایا میں خطبہ دے رہا تھا، میں واعظ کر رہا تھا، لیکن مجھ سے گرتے ہوئے حسین دیکھے نہیں جا سکے، اور حضور اسلام نے ان کو گود میں بٹھا لیا۔ اور کبھی صحابہ فرماتے ہیں ہم حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، آقا کریم علیہ السلام نے قیام کیا تو ہم نے بھی قیام کیا، محبوب علیہ السلام نے رکوع کیا تو ہم سب نے بھی رکوع کیا، محبوب علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھ دیا تو ہم سب بھی سجدہ ریز ہو گئے۔ لیکن فرماتے سجدہ اتنا طویل تھا کہ میرے دل میں عجیب و غریب قسم کے خیالات آنے لگے، میں رہ رہ کر سوچنے لگا کہ آخر وجہ کیا ہے، حضور علیہ السلام سر انور اٹھاتے کیوں نہیں؟ فرماتے جب مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے حالت نماز میں سجدے سے سر اٹھا کے دیکھنا چاہا کہ آخر وجہ کیا ہے، حضور سر انور اٹھا کیوں نہیں رہے؟ فرماتے لوگوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ محبوب علیہ السلام کی مبارک پشت پہ امام حسین بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور سر سجدے سے نہیں اٹھاتے، کیوں؟ کہیں میرا حسین میری پشت سے نیچے نہ گر جائے۔ اور کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین حضور علیہ السلام کے کندھوں پہ تشریف فرما ہے۔ جب یہ خوبصورت منظر دیکھا تو بے ساختہ زبان سے نکلا واہ واہ کیسی خوبصورت سواری میسر آ رہی ہے۔ تو حضور میں عمر سواری دیکھ رہے ہو، ذرا شاہ سوار بھی دیکھو کتنا پیارا ہے، میرا بیٹا بھی دیکھو نا کتنا پیارا ہے۔
اللہ اکبر۔ اور کبھی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں رات کے وقت محبوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے جو ہے وہ حضور علیہ السلام سے کوئی دکھڑا عرض کیا، محبوب نے میری حاجت پوری کر دی۔ فرماتے دوران گفتگو میں نے غور کیا کہ محبوب علیہ السلام کی چادر میں کسی چیز کی حرکت کا احساس ہے، تو مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے پوچھ ہی لیا، اے بندہ نواز یہ چادر کے اندر کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی چادر کو ہی کھول دیا۔ فرماتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا محبوب کے ایک پہلو میں امام حسن ہے تو دوسرے پہلو میں امام حسین ہے، اور حضور اسلام نے یوں اپنے بیٹوں کو اپنے باہوں میں لیا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کہانی سناتے ہیں، فرماتے ایک دن میں اپنی والدہ سے عرض کی کہ امی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں محبوب علیہ السلام سے ملاقات نہ کر کے آؤں، اور امی میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے لیے اور آپ کے لیے بخشش کی دعا بھی کرواؤں گا۔ تو ماں نے کہا بیٹا پھر دیر کیوں کرتے ہو، جلدی محبوب کی چوکھٹ پہ پہنچ جاؤ۔ فرماتے میں حاضر خدمت ہوا، آقا کریم علیہ السلام سے ملاقات ہونا تھی۔ جب مسجد میں پہنچا تو اذان مغرب ہوئی، اقامت کہی گئی، محبوب علیہ السلام نے نماز پڑھائی، لوگ نماز مکمل کر کے گھروں کو چلے گئے اور میں وہیں کونے میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ آقا کریم علیہ السلام اپنے چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہونے کی بات ہو رہی، ایک شخص نے بھی یہ نہیں سوچا، کسی کے ذہن میں یہ خیال تک نہیں آیا، جبکہ میرے امام نے رات کے وقت چراغ بجھا کے کہا نا کہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم میں سے جو جانا چاہے کوئی گناہ نہیں، تو اٹھ کے چلے جاؤ، کوئی شکوہ نہیں۔ لیکن جب چراغ روشن کیا گیا ایک شخص بھی اٹھ کے نہیں جاتا، جان کس کو پیاری نہیں، وہ کیوں کھڑے تھے؟ اور کوئی ایک بھی یہ نہیں کہتا کہ تھوڑا سا غور کر لیجئے، اپنے نظریے کو ریوائز کر لیجئے۔ بندہ کہتا ہے اچھا یار ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں لیکن ایک بار تم تسلی کر لو، ہوتا ہے نا ہمارے عام حالات میں بندہ کسی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، بندہ ایک بار پھر تسلی کرتا ہے بھائی اب دیکھ لیجئے گا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کسی ایک نے بھی یہ سوال کیا، کیوں؟ اس لیے ان کو پتا تھا حسین ابن علی جہاں کھڑا ہے حق وہیں پہ کھڑا ہے، دین وہیں پہ ہے جہاں حسین ہے، کیونکہ ان کو پتا تھا انہوں نے اپنے نانا سے ڈائریکٹ دین سیکھا ہوا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کسی اور جگہ پہ کھڑے ہوں۔ وہ جانتے تھے جہاں حسین کھڑا ہے حق بھی وہی کھڑا۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی قربانی پیش کی، ایک نہیں دو نہیں تین نہیں 72 لوگ شہید ہوئے۔ اللہ اکبر، آخر کوئی چیز تو وہ بچانا چاہتے، دیکھو کوئی بھی چیز اس کی قیمت تو ہوتی ہے، اور جب دو میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑ جائے تو جو زیادہ قیمتی شے ہوتی ہے وہ بچا لی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ بڑی محنت کر کے مزدوریاں کر کے پورے گھر نے مل کر رینٹ سے جان چھڑانے کی خاطر مزدوریاں کر کر کے جو ہے وہ 40-50 لاکھ کا مکان بنایا، جگہ خریدی اور اس پہ اپنا گھر سیٹ کیا، لیکن بیٹا بیمار ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے کہا 50 لاکھ روپے آپریشن کا خرچہ آئے گا، بڑا مسئلہ ہے لیکن یہ ہے کہ اللہ شفا دے۔ بڑا قیمتی تھا، 25-30 سال لگا کے گھر بنایا، لیکن ایک لمحے میں فیصلہ کیا کوئی بات نہیں، زندگی ہوئی تو گھر دوبارہ بن جائے گا، اولاد بڑی قیمتی ہے۔ اللہ اکبر، جو زیادہ قیمتی شے ہو جاتی ہے وہ بچا لی جاتی ہے، گھر بیچ کے اولاد بچا لی۔ ذہن میں سوال پیدا ہونا چاہیے نا کہ وہ کیا شے تھی جو امام کی نگاہ میں بڑی قیمتی تھی؟ آل رسول علی اکبر و علی اصغر سے بھی زیادہ قیمتی کچھ ہے، جبکہ ہمیں تاریخ بتاتی ہے، میں یہ کہتا ہوں اتنے قیمتی ہیں آل رسول کہ بعد میں آنے والے سب ایک پلڑے میں رکھتے ہیں، آل رسول کے بدن پہ اگے ہوئے ایک بال کی قیمت نہیں ادا ہو سکتی، اور ایک بال نہیں کٹا صاحب 72 لوگ شہید ہوئے، تو کوئی شے تو ہوگی جس کی یہ قیمت ادا کی جا رہی ہے۔ ایک چیز جو وہ بچانا چاہتے تھے، جس کی قیمت وہ دی جائے، وہ کیا تھی؟ وہ دین رسول بچانا چاہتے تھے، اور انہوں نے اپنے کردار سے بچایا۔ لوگوں ہم خود جانتے ہیں ہم بڑے قیمتی ہیں، اللہ اکبر، یار اتنے قیمتی کہ جن کے بارے رب نے فرمایا ہو، اللہ اکبر، محبوب تیرے گھر والوں کو رب نے پاک کر دیا، وہ کتنے پاک کتنے قیمتی ہوں گے، اتنے قیمتی وہ لوگ، لیکن ایک نہیں دو نہیں 72 لوگ شہید ہو گئے۔ تو کیا وجہ تھی؟
وہ اپنے کردار سے بتا رہے تھے، لوگوں ہم بڑے قیمتی ہیں لیکن اپنے خون سے یہ ثابت کر کے جائیں گے نانا کا دین اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اور انہوں نے دین رسول کو بچایا اور وہ دین ہم تک پہنچایا۔ ایک اور بات کر کے آگے مکمل کروں گا۔ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر جب اتنے لوگ یزید کو تسلیم کر چکے اور یزید کے لشکر میں 22,000 کے قریب لوگ موجود تھے، تو جس کی فوج میں 22,000 ہوں تو لاکھوں لوگ اس کے ماننے والے ہوں، اور 22,000 تو وہ تو جو کربلا میں پہنچے تھے یزید کی حمایت میں تلواریں لے کے اس کی فوج کی طرف سے۔ یار ایک فرد واحد اگر بات تسلیم نہیں کرتا، عقل تو یہ کہتی ہے فرق نہیں پڑتا۔ جس کو لاکھوں لوگ تسلیم کر لیں، 22,000 کا لشکر تلواریں لے کے میدان میں اتر پڑے، کوئی ایک نہیں مانتا تو لوگ کہتے ٹھیک ہے یار کوئی مسئلہ نہیں، اگر ایک دو چار بندے نہیں مانتے کوئی ٹینشن نہیں، جب اتنے لوگ ہمیں مانتے تو پرواہ کوئی نہیں۔ لیکن یزید بضد ہے کہ مجھے حسین ابن علی کی بیعت چاہیے، تو آخر کیا وجہ تھی؟ جب لاکھوں لوگ مان رہے ہیں، 22,000 کا لشکر اس کی حمایت میں کھڑا ہے، تو 2 4 10 20 لوگ نہیں بھی مانتے، ہمیں عقل ہی کہتی کہ فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یزید بضد ہے کہ ہر صورت میں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ یزید جانتا تھا اگر انہوں نے نہ مانا، قیامت تک پوری کائنات میں مجھے کوئی نہیں ماننے گا۔ اس کو یہ پتا تھا یہ عام لوگ نہیں ہے، یہ حضور کے گھر والے ہیں، اور قیامت تک کوئی دوسرا مجھے تسلیم نہیں کرے گا۔ ان کا نام ماننا کائنات کا نام ماننا۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ یزید کو کیا پتا تھا؟ تو میرے امام کو نہیں پتا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے امام خوب جانتے تھے کہ یہ فرد واحد کا ہاتھ نہیں ہے، یہ امت رسول کا ہاتھ ہے، اور اگر آج یہ ہاتھ یزیدیت کے ہاتھ میں چلا گیا، قیامت تک کوئی دوسرا حسین نہیں آنے والا۔ میرے امام جانتے تھے یہ کتنا قیمتی ہاتھ ہے، اور اسی لیے میرے شیخ طریقت فرماتے ہیں کہ بیٹا کمزور لوگ ہوتے ہیں جو سر بچانے کی خاطر ہاتھ پکڑا دیا کرتے، بڑے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہاتھ کی عزت و حرمت جانتے ہیں، وہ 72 سر تو کٹا دیتے ہیں، ہاتھ پھر بھی نہیں پکڑاتے۔ ان کا ہاتھ اتنا قیمتی ہوتا ہے۔ یہ امت رسول کا ہاتھ تھا، دین رسول بچانے کی خاطر وہ نکلے اور انہوں نے پورا دین بچا کے امت تک بھیجا۔ آج دین ہم تک موجود ہے 100% اصلی صورت میں، تو یہ صدقہ ہے خون حسین کا۔ یزیدیت اپنا جو اثر و رسوخ قائم کر چکی تھی، اور یزید جس طرح سے دین کی قدروں کو پامال کر رہا تھا، اس وقت لازمی نتیجہ تھا کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان میں آنا تھا، اور قیامت تک حسینیت کے ماننے والوں کی ایک لکیر کھینچنا تھی۔ یہ حسین ابن علی کی راہ ہے اور ہمیں اسی راہ پہ چلنا ہے۔ کربلا سے کچھ نہیں بچا، 6 ماہ کے بچے بھی شہید کر دیے۔ یار جب بچے بھی شہید ہو گئے تو بچہ تو کچھ بھی نہیں۔ اچھا ایک نگاہ سے دیکھیں تو کربلا میں کچھ بھی نہیں بچا، لیکن دوسری نگاہ سے دیکھیں کائنات میں کچھ بچا ہے تو کربلا میں بچا ہے، اور وہ دین رسول ہے جو انہوں نے بچا کر بھیجا ہے۔ سادہ سا سوال ہے، وہ دین جو انہوں نے بچا کر بھیجا، آج وہ دین کہاں؟ کیا وہ دین میرے کردار میں دکھائی دیتا ہے؟ کیا وہ دین آپ کے اخلاق میں دکھائی دیتا ہے؟ کیا وہ دین ہماری شادی بیاہ کی تقاریب میں دکھائی دیتا ہے؟ اس دین نے آ کے دستک دی اور کہا میں کربلائی دین ہوں، میں کربلا کی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، علی اکبر و علی اصغر کے لاشیں میں نے خود اٹھا کے خیموں تک پہنچائے ہیں، میری آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوا ہے، تو حسین ابن علی نے مجھے تم تک بھیجا ہے۔ تو ہم نے کہا وہ باتیں ٹھیک ہے، لیکن آج تو ہمارے گھر میں بیٹے کی رسم ہینا ہے، آج تو ڈول دھمکا ہے، آج تو ڈانس ہوگا، آج تو ہندوانہ رسومات ہے، آج تو ہم آپ کی بات نہیں مان سکتے۔ اس نے کہا میں کربلائی دین ہوں، میں اپنی آنکھوں سے کربلا دیکھ کر آیا۔ ہم نے کہا وہ بات ٹھیک ہے، آپ 10 محرم کو آنا، ہم آپ کے نام کی سبیل بھی لگائیں گے، ہم جو ہے وہ لنگر بھی بانٹیں گے، لیکن اب خوشیاں بھی تو ہے نا، شادی بیاہ کا کلچر بھی تو ہے، دوست بھی تو راضی کر لیں، خاندان سے ہٹ کے تو نہیں ہم چل سکتے، آخر خاندان بھی یہ کہتا ہے، برادری بھی یہ کہتی ہے سارے بیاہ انجی ہوتے ہیں، تو پھر اب ہمارا بھی تو مسئلہ ہے نا۔ اس دین نے بڑا کہا، ہم نے دروازہ بھی نہ کھولا اس دین میں۔
وہ دین ہمارے دفتر میں آیا، اس نے آواز دے کر کہا میں کربلائی دین ہوں، رشوت دینے والا دونوں جہنم میں جائیں۔ ہم نے کہا وہ بات ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا نظام نہیں چلتا، معیشت کا بحران ہے، مہنگائی کا طوفان ہے، بچوں کی فیسیں دینی ہے، اخراجات نہیں ہے۔ اگر ہم یہ صرف تنخواہ پہ گزارا کریں تو پھر ہمارا سسٹم نہیں چلتا، اوپر والی کمائی بھی ہونی چاہیے۔ اس نے کہا جہنم میں جائیں گے جو رشوت دیتے ہیں۔ ہم نے کہا باتیں ٹھیک ہے، لیکن اس نے کہا میں کربلائی دین ہوں۔ ہم نے کہا وہ ٹھیک ہے بات، آپ 10 محرم کو آنا، اب ربیع الاول کو آنا، ہم جھنڈیاں لگا کے استقبال کریں۔ اب آپ کہتے ہیں کاروبار بھی آپ کی مرضی سے کریں۔ وہ دین ہماری دکان پہ آئے تو تاجر نے کہا جب تک جھوٹا بولے مال بکتا ہی نہیں۔ جی جناب لوگ یقین ہی نہیں کرتے۔ اس نے کہا قرآن کہتا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ ہم نے کہا باتیں ٹھیک ہے، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سودا نہیں بکتا ہے، اور ہمارے سیل ہی پوری نہیں ہوگی تو خرچہ کیسے پوری کریں؟ علامہ صاحب وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ ہے کہ اصل مارکیٹ کی اور بات ہے نا۔ آپ تو ممبر پہ بیٹھے ہیں، آپ نے تو تقریر کر دی نا۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ بازار میں نظام نہیں چلتا۔ تو میں کہتا ہوں جناب اگر یہ نظام چلتا نہیں تھا تو اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو یہ نظام دے کر کیوں بھیجا تھا؟ یہ تو آخری پیغام ہے نا، یہ تو آخری پیغام ہے، نظام کیوں نہیں چلتا؟ مسئلہ یہ ہے صاحب نظام یہی چلتا ہے، لیکن اگر اس قرآن کی اس دین کی بات ماننے ہمارا نفس راضی نہیں ہوتا، ہماری اندر کی خواہش اور ہمارا لوٹ مار کا بازار گرم نہیں ہوتا، تو پھر ہم نے کہا بات یہیں سے ختم کرو، سسٹم نہیں چلتا، نظام نہیں چلتا، بڑا مشکل بات ہے، بس اصل مہنگائی ہے اور معیشت ہے اس وقت، تو یہ ہمیں کرنا پڑے گا۔ تو مجھے بتائیں وہ دین کہاں پہ ہے؟ مجھے اور آپ کو اس پہ غور کرنا ہوگا، اور اگر ہم اس پر توجہ نہیں کرتے اور ہم مسئلہ اپنی مرضی سے چلانا چاہتے تو میں ایک بات بڑی ذمہ داری سے علماء کی موجودگی میں کہنا چاہوں گا کہ آپ یاد رکھیے گا یزید کافر نہیں تھا، یزید کلی طور پر دین کا انکار بھی نہیں کرتا تھا، یہ نہیں کہتا تھا کہ میں دین کو مانتا ہی، تو پھر اختلاف کیا تھا؟ یزید دین میں اپنی مرضی کرنا چاہتا تھا، اور ملوکیت اور بادشاہت اور اپنی منمانی سے دین دینا چاہتا تھا، جو میں کہوں گا وہ ہوگا۔ حسین ابن علی کا یہ کیسے ہو سکتا ہے، نواسہ رسول زندہ اور مرضی تیری چلے؟ کہا کہ حرف حرف وہی دین ہے جو میرے نانا کی زبان سے نکلا، اسی دین کا پرچار کرنا ہے اور وہی امت تک پہنچانا ہے اور قیامت تک وہ رہے گا۔ تو اپنی منمانی، اپنی نفسانی خواہشات کا اسیر ہو چکا تھا، اور اپنی اس ہوس میں اتنا بڑھ گیا، اس بد نصیب کو یہ بھی خیال نہ رہا یہ آل رسول ہے، یہ خون رسول ہے، یہ عطرت پیغمبرہ ہیں، ان کو یہ اس کو یاد ہی نہ رہا۔ تو مسئلہ تو یہ تھا نفس کی خواہش کا، مسئلہ تو منمانی کا تھا، لہذا مجھے اور آپ کو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ حسینیت اطاعت رسول کا نام ہے، حسینیت دین الہی کا نام ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا، اور اگر ہم یہ کرنے کے لیے آمادہ نہیں تو شاید واصف علی رحمٰ نے کہا تھا کہ آج کے انسان کا المیہ یہ ہے، یہ زندگی تو فرعون جیسی چاہتا ہے، آخرت موسیٰ علیہ السلام جیسی مانگتا ہے۔ ایسے تو نہیں ہوتا؟ اور اگر اسی فلسفے کو 2 قدم آپ آگے لیں، آج کے انسان کا شاید المیہ یہ ہے، یہ زندگی تو یزید جیسی چاہتا ہے اور آخرت میں پرچم حسین کے نیچے جگہ بھی مانگتا ہے۔ ایسے تو نہیں ہوتا؟ اگر حسین ابن علی کے پرچم میں آنا ہے تو جناب حر کی طرح صفیں چھوڑ کے آنا ہوگا اور حسینی قافلے میں کھڑا ہونا ہوگا، اور اپنے سر سے لے کر پاؤں تک، صبح سے لے کر شام تک، زندگی کا لمحہ لمحہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دین کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا ہوگا۔ اس پیغام کی حمایت کے لیے عملاً کوشاں ہو جائیے، عملاً اپنے آپ کو تیار کیجئے۔ ایک درس قرآن یا ایک دن کی محفل نہیں، عملاً شعور۔ ہمارے یہاں بعض کا ہوتا ہے محفل کروانے والے بات میں تبصرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں حاضری بھی اچھی تھی، کھانا بھی پورا ہو گیا، ماشاءاللہ لنگر بھی اچھا پکا ہوا تھا، سب ٹھیک ہو گیا، ساؤنڈ بھی بہت اچھا چلا، خطاب بھی بڑا اچھا ہوا۔ ہم نے کہا کام ختم ہو گیا۔ اور یقیناً ایک لحاظ سے دیکھیں تو ذمہ داری کی ظاہری بات ہے، اتنی محنت کی، اللہ اس کو قبول کرے۔ ایک لحاظ سے کام ختم ہوا، لیکن اگر دوسرے لحاظ سے دیکھیں تو میں کہتا ہوں اصل کام شروع ہی محفل ختم ہونے کے بعد ہوگا، کہ جو ہم نے بات سنی تھی اس پہ عمل کتنا ہے۔ یہ کام شروع اصل کل سے ہونا ہے،
اور اگر ہم سمجھے اب ویلے ہو گئے کاروبار اسی طرح کرنا ہے جس طرح پہلے کر رہے تھے، پھر مقصد بیٹا حاصل نہیں ہوگا۔ آپ سب نوجوان چہرے لیے بیٹھے ہیں، آپ کی چمکتی پیشانیاں، آپ کے یہ جذبے رات دیر تک دین کے پیغام کے لیے کوششیں اللہ قبول فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور آپ کو اپنے اخلاق سے لے کے کردار تک، اپنے کاروبار سے لے کے اپنی عبادات تک، اپنی بچوں کی تربیت سے لے کر اپنے خاندانی رسومات تک، پورا دین کا جو نقشہ ہے اس کو ہر شے پہ نافذ کرنا ہے۔ جتنا ہو چکا اس کو اللہ قبول، اس سے آگے بڑھ کر کمیاں کوتاہیاں مومن دور کرتا ہے۔ مومن کا، حضور نے علیہ السلام نے فرمایا، مومن کا ہر دن پچھلے دن سے بہتر ہوتا ہے، مومن کے کوئی 2 دن برابر نہیں ہوتا۔ یہ ایک مومن کی پہچان بتائے گی، ویسے تو مومن کی بہت ساری پہچان بتائے گی، ایک ہے اس کے 2 دن برابر نہیں ہوتے، پچھلے سے اگلا دن دین کے لیے ایسے بہتر ہو۔ کاروبار میں بھی ایسے کرتے ہیں، کل 18,000 سیل تھی، آج 18,500، ٹھیک ہے 19 پہ چلے گئے، 19.5 پہ، مہینے کے بعد صاحب کی پچھلے مہینے 15,000 تھی، اس مہینے 25,000 ہے، ٹھیک ہے، ترقی کی طرف انسان۔ میں مومن کے کوئی 2 دن برابر نہیں، ہر دن پچھلے دن سے بہتر ہو۔ اگر اس سے کل ایک گناہ ہوا تھا تو آج وہ پوری کوشش کرے گا وہ گناہ بھی نہ ہو۔ اگر کل 5 نیکیاں تھی، 5 فرض نمازیں تھی، آج سوچے گا یار آج تہجد بھی پڑھوں گا، آج 2 نفل ایکسٹرا پڑھوں گا، آج 6 نیکیاں کر کے سونا ہے، میرا پچھلے دن سے اگلا دن بہتر ہو، پھر اس سے اگلا دن بہتر ہو، پھر اس سے اگلا دن بہتر ہو۔ آج 2 گناہ ہو گئے، توبہ کرتا ہوں آئندہ یہ نہیں کروں، تو ایک دن آئے گا زندگی سے گناہ ختم ہو جائیں گے، نیکیاں بڑھ جائیں گی، اور یہی مومن کا مقصود ہے۔ تو مجھے اور آپ کو پورا دین اپنی زندگی میں، اور یہ پتہ نہیں کب سانس ٹوٹ کر بکھر جائے اور کہانی ختم ہو جائے، بعد کا پچھتاوا کچھ کام نہیں آئے گا۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساتھ، ایک ایک دن اپنا اس طرح گزاریے جیسے یہ زندگی کا شاید آخری دن تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ مجھے آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ جن دوستوں نے دعوت دی اور اپنے حصے کی شمع روشن کی، اللہ سب کو جزائے جزیل عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔ آمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ میرے مالک اٹھے ہاتھ پھیلی جولیاں رحمتوں سے بھر دیں، اتنے لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے، سب کا آنا قبول فرما۔ قرآن مجید کا حقیقی فہم، حقیقی نور نصیب فرما، جو کہا جو سنا عمل کی توفیقات عطا فرما، ہمیں اپنے عمل کا محاسبہ نصیب فرما۔ یا اللہ، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راہوں پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اتنے نوجوان شام سے لے کر اب تک تیرے دین کے پیغام کے ابلاغ میں کوشاں رہے، کتنے دنوں سے دعوتی مہم چل رہی تھی، انتظام و انصرام کے لیے جمع ہو کے مشاورت چل رہی تھی۔ یا اللہ، ان سب کی جوانیوں میں برکتیں عطا فرما، سب جوانوں کی کاوشوں کو قبول فرما۔ جس نے 1 روپے کے ساتھ اس خیر بلائی کے کام میں مدد کی، یا اللہ اس کا دیا ہوا قبول کرنا، اس میں مزید جذبے اور مزید برکتیں نصیب فرما۔ علامہ صاحب نے پہنچ کر حوصلہ افزائی فرمائی، یا اللہ سب کا آنا قبول فرما، اس جگہ کو خیر و برکت کا مرکز رکھنا، جو ہم نے سنا، جو ہم نے کہا، یہ محض کانوں تک نہ رہ جائے، ہماری روحوں میں بھی اتار دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔